إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تیری مرضی تو جو چاہے وہ کر، یہ تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو انہیں معاف کر اور چاہے تو انہیں تو عذاب دے، یہ تیرے بندے ہیں. اس ایک آیت کو اللہ کے نبی بار بار پڑھتے رہے، رات میں تہجد میں بار بار پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. حضرت بلال بار بار پڑھتے رہے اور روتے رہے. حضرت بلال اذان دینے کے لیے آئے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کیوں روتے ہو؟ تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کیوں روتے ہو اے اللہ کے نبی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور اگلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کے باوجود کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے ایسی آیتیں نازل کی ہیں، جو آدمی ان آیتوں کو پڑھے اور ان کے اوپر غور و فکر نہ کرے تو اس کے لیے بربادی ہے. جو آدمی ان آیتوں کو پڑھ کر کے ان میں غور و فکر نہ کرے اس آدمی کے لیے بربادی ہے. وہ آیتیں کون سی ہیں؟ پھر آپ نے تلاوت کی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ان آیتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو پڑھ کے سنایا اور کہا ان آیتوں کو جو آدمی پڑھے اور ان میں غور و فکر نہ کرے اس کے لیے بربادی ہے. اللہ کے بندو، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبنا ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہوں، اگر ہمارے دل صاف ہوں تو ہم کبھی بھی اللہ کے کلام سے آسودہ نہ ہوں، ہم کبھی بھی ہمارا پیٹ نہ بھرے، ہم سنتے ہی جائیں قرآن کو. اگر ہمارا دل پاک اور صاف ہو تو پتہ کیا چلا، قرآن کو غور سے پڑھنا اور اس کے اندر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کو سوچنا سمجھنا، کیوں اللہ نے اتارا ہے، کس لیے اتارا ہے، کیوں نازل کیا ہے، یہ انسان کی اصلاح میں اور اس کو اپنے آپ کو سدھارنے میں، اس کے ایمان کی تجدید میں اور اس کے ایمان کو سدھارنے میں سب سے زیادہ مؤثر اور کارگر ہے. اللہ کے بندو، قرآن کا اثر انسان کی زندگی کے اوپر اور انسان کی تبدیلی میں قرآن کتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک حدیث بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود واخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ وَأَخْوَاتُهَا مِنَ الْمُفَصَّلِ، یعنی قرآن 3 حصوں کے اندر منقسم ہے، جن میں سے ایک کیا ہے؟ مفصل حصہ ہے، یعنی بڑی بڑی لمبی لمبی وہ ہیں صورتیں ہیں اس کے اندر. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہود والمرسلات وعما يتساءلون والواقعہ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ان 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. کیوں؟ ان صورتوں کے اندر آخرت کا بیان ہے، ان صورتوں کے اندر جنت جہنم کا بیان ہے، ان صورتوں کے اندر مومن اور کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر کے رکھا ہے، ان سب چیزوں کا بیان ہے. جنت کا بیان، جہنم کا بیان، جہنم میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، جنت میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور انسان کس طرح سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن میں، آخرت کے دن میں. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے کس طرح سے ٹوٹ جائیں گے اور کس طرح سے سمندر بھڑکیں گے، پوری قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے ان 5 صورتوں کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر کے ان کے اندر غور اور فکر کر کے اتنا ٹینشن لیتے تھے، فکر مند رہتے تھے ان سب کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان چیزوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ان چیزوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اللہ کے بندو، دوسرا جو طریقہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے اور اپنے ایمان کی اصلاح کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی
اور اس کی عظمت کو سمجھے، محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے. اس چیز کو بندہ سمجھے تاکہ اس کا ایمان صحیح ہو، اس کا ایمان سدھرے اور اس کے ایمان کی اصلاح